سر گزشتہ روز سے آپ کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی زیر بحث ہے، اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 4.5 ماہ سے اپوزیشن لیڈر کا تقرر نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن پھر ہم نے اچانک دیکھا کہ محمود خان اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی بہت احسن طریقے کے ساتھ ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ تو اس معاملے کے اندر کیا واقعی جو فائنل ڈائریکٹیو کو جاری ہوا ہے زبانی طور کے اوپر، کیا وہ میاں نواز شریف صاحب کا تھا جس کی وجہ سے ان کو بطور اپوزیشن ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا؟ انفارمیشن ایسے ہی ہے، مگر ابھی میں نادیہ نکی صاحبہ کی پروگرام میں تھا تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے میرے بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ اچھا، تو میں نے ان کو کہا اگر مسترد کر دیا تو پھر میرے سر آنکھوں پہ پھر بات ختم ہو گئی۔ بالکل ایسا جی۔ تو میری انفارمیشن بہرحال تھی، ممکن ہے غلط ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں سر، آپ ویسے بھی ہم نے دیکھے کہ آپ کی اپنی سیاسی بصیرت اور سیاسی معاملات کو گہرائی تک جانچنے کی نہ صرف صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن آپ معلومات تک رسائی بھی رکھتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک آپ کا اسیسمنٹ نہیں تھی بلکہ انفارمیشن تھی۔ تو پھر تو ہم بھی ان کا اگر ماضی دیکھیں تو اس کو پھر کسی صورت میرے خیال میں ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر آپ کی یہ معلومات تھی، میرے خیال میں کوئی اسیسمنٹ نہیں تھی میرے خیال میں۔ نہیں، اسسمنٹ نہیں تھی، میری معلومات تھی، اور ویسے بھی خان صاحب کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی تھی جب ان کی نامینیشن ہو گئی تھی، جی اور اس کے بعد اس کو ڈیلے کرنا یہ بالکل زیادتی تھی۔ اور اگر اس پی نے بھی کردار ادا کیا ہے جی ان کی اس میں اس ڈیلے کو ختم کرنے کے لیے، یا جس طرح سے اس عہدے کی رسوائی ہو رہی تھی، جی تو اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، مگر وہ بھی دیر سے ہوا ہے۔ اس میں بھی جلدی ہو جانا چاہیے تھا۔ اس طرح سے عہدوں کو تماشا نہیں بنانا چاہیے۔ یہ ایک عزت کے عہدے ہوتے ہیں، نہ کہ فائدوں کے عہدے ہوتے ہیں، اور اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس میں جو لوگ جو پتہ نہیں کیا بڑے اس میں بڑے فائدے میں، ان کو یہاں کی تکلیفیں شاید نہیں پتہ، اور جو جس بڑی ذمہ داری پہ آتا جاتا ہے اس کی تکلیف اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے، اس کی ذمہ داری اتنی بڑھتی جاتی ہے، وہ صراط مستقیم پہ جو ہے نا اس کو چلنا پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہوا وہ اچھا ہوا ہے، دیر بالکل صحیح۔ سے ہوا ہے، اور جو اس کی تاخیر کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ درست نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، یہ جو سیاسی اپروچ ہے جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی کہ انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے اس بات کو مسترد کر دی، ہم سپوز انہوں نے ہی ان کا نام تجویز کیا، ان کی پارٹی نے اس کو پروسیس کیا، الٹیمیٹلی اگر پہلے وہ معاملہ لٹکا ہوا تھا، کسی کی بھی انوالومنٹ سے وہ معاملہ حل ہو گیا، تو اس کو ویلکم کرنے کی بجائے اس کو ڈینائی کرنا، اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا، یہ سیاست کسی میچور سیاستدان کی یہ جو اپروچ ہے، اس میں تبدیلی کیوں نہیں آ پا رہی، اور یہ کیسے یہ سوچ تبدیل ہو سکتی ہے؟ مجھے کیوں خان صاحب سے ڈانٹ پلانی ہے، وہ میری بھی بڑھتی ہے۔ نہیں سر، آپ اس لیے کہ آپ ہمیشہ بڑی مدلل گفتگو کرتے ہیں، بڑی مدلل گفتگو کرتے ہیں، شاید آپ کے کسی مشورے سے وہاں پر بھی کوئی تبدیلی آ جائے، پائیدار تبدیلی سر۔ ایسا ہے کہ اس کو اگر ایسی بات ہے، میں پھر اس کو اگر اور اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں، اگر ایسی بات ہے تو اس کو اس اگر کو جو ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اپریشیٹ کرتے ہوئے پولیٹیشینز کو آپس میں بڑھنا چاہیے۔ ہم کو کوئی کھیل کے اصول طے کر لینے چاہیے۔ ایک اصول یہ کہ دستور کی ہر قیمت پہ اس کی پیروی ہو۔ دوسرا جو ہے نا، ہم کسی کے اور کا کو اپنا کندھا جو ہے نا نہیں دیں گے دوسری پارٹی کو رسوائی کے لیے، بھلے ہم کو دوسری پارٹی جو ہے وہ کتنی ہی بری لگتی ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو بھی الیکشن ہو وہ فیئر اور فری ہو، اور فیئر اور فری کے لیے جو ہے ماحول بھی ہو، اس کے لیے ادارہ بھی ہو، ادارے بھی ہوں، اس کے نتیجے میں جو حکومت آئے اس کو حکومت بھی کرنے دی جائے۔ یہ 3 4 5 باتیں ہم کو طے کرنی ہوں گی ملک کی ترقی کے لیے، اپنے ملک کی، کسی اور ملک کی نہیں، اپنے ملک کی۔ بالکل صحیح۔ کامن صاحب، اگر نواز شریف صاحب نے اس کے اندر رول پلے کیا ہے اور ایک جو ڈیڈ لاک تھا وہ ختم ہوا، جو کہ خوش آئند ہے، تو پھر کیا ہم ڈیفینیٹلی نواز شریف صاحب اس معاملے میں انہوں نے انٹروین کیا، ان کی مداخلت ہوگی، تو کیا اس تقرری کے بعد پھر ہمیں کیا توقع کرنی چاہیے کہ جو سیاسی ماحول میں تلخی ہے، جو عدم استحکام ہے، وہ ختم ہو پائے گا؟ آنے والے دنوں میں بھی نواز شریف صاحب سٹیپ بائی سٹیپ کو اپنا رول پلے کر پائیں گے؟ اور ایک بڑی طویل اور ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ رہی ہے محمود خان اچکزئی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کی مابین۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نواز شریف صاحب کے بہت قریبی اور بڑے اچھے باعتماد ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو بڑوں کی آپس میں اگر ایک انڈرسٹینڈنگ لیول ڈیولپ ہو جاتا ہے، جس کے اب اثار دکھائی دے رہے ہیں، تو پھر یہ سیاسی حالات بھی بہتر ہونے کی ہمیں اب توقع کر لینی چاہیے۔ وہ کسی فلاسفر نے کہا کہ ہم سیاست، ہم پالیٹکس کو چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری جگہ پہ کوئی اور اس کم تر درجے کے لوگ جو ہے نا ہم کو ریپلیس کر لیں گے۔ تو اگر نواز شریف صاحب جیسے لوگ جو ہے وہ پالیٹکس میں ان ایکٹیو ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں،
اس طرح تو پھر جو نا وہ میرے جیسے لوگ آ جائیں گے اور پھر ان کے ہاتھ میں چیزیں خراب ہوں گی. تو اس لیے جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ نواز شریف اپنا ملک کے لیے رول ادا کریں. محمود خان صاحب بھی ادا کریں, مولانا صاحب بھی ادا کریں. یہ ہم سب کا ملک ہے اور ہم سب نے, ہمارے بچوں نے یہی رہنا ہے. ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اور ہمیں فخر بھی ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں. تو وہ آگے بڑھیں, کردار ادا کریں. اس میں پہلا کردار یہ ہو سکتا ہے کہ ادھر سے ٹیم پی ٹی آئی کی ٹیم یا تحریک تحفظ پاکستان کی ٹیم بن چکی جی مذاکرات کے لیے, دوسری طرف سے ٹیم بنا دیں. جب دوسری طرف سے ٹیم بن جائے گی پھر اس کے بعد اگلا کردار اسپیکر صاحب کا ہے. اسپیکر صاحب جو ہے نا وہ میٹنگ کنوین کروا دیں. مین وائل یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کہا جائے, ان سے ریکویسٹ کی جائے, پارٹیاں مل کے ان سے ریکویسٹ کریں پی ٹی آئی سے کہ آپ جو ہے نا یہ اسٹریٹس کا جو پروگرام ہے اسٹریٹس کو ٹیک اوور کرنے کا وہ نہ کریے اور بات کو یہاں پہ بڑھنے دیجیے. تو یہ یقیناً یہ ساری باتیں ملک کے فائدے کے لیے ہوں گی. ہمارے آس پاس ریجن میں حالات جو ہے وہ اوپر نیچے تیزی سے ہوتے جا رہے ہیں, خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو خدا نخواستہ ہمارے یہاں جو ہے کوئی اس طرح کا مسئلہ جو ہے ہم انوائٹ نہ کریں.